کہ وہ لوگ جو رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی بجائے کسی اور کی اطاعت اور فرما برداری کیے ہوں گے، کسی اور کی تعلیمات کو مانیں گے، تو قیامت کے روز یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں نے فلاں کو اپنا خلیل اور محبوب نہ بنایا ہوتا، رسول کو بنایا ہوتا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پیشوا جو ہوں گے نبی کے علاوہ جن کو پیشوا بنایا ہوگا لوگوں نے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت، ان کے رشتوں کو کاٹ دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور پیشوا اپنے ماننے والوں کو کیا کہیں گے؟ یہ کون ہے؟ ان کو ہم نے کب اپنا بنایا؟ دامن جھٹک لیں گے، ان کو نہیں جانتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بل بدا لهم ما كان يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے قسم اللہ کی، اپنے پروردگار کی، ہم مشرک نہ تھے۔ ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اگر وہ لوگ تمام دلائل دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہے، اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھٹلا نہ بتلائیں، ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ جس چیز کو اس سے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی، اور اگر یہ لوگ واپس بھیج دیے جائیں تب بھی وہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے، اور یقیناً یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ جب یہ کائنات نہیں تھی تو اللہ تھا، والاول والآخر والظاہر والباطن، پھر اللہ نے کن سے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش،
پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا. پھر اللہ نے مختلف مخلوقات کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، پھر انسانوں کو پیدا کیا. انسانوں کے پیدائش کے بعد عالم ارواح میں سارے انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے سارے انسانوں کو عالم ارواح میں نکالا، ساری روحوں کو. سورہ مائدہ میں یہ چیز سورہ اعراف میں گزر چکی. اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے عالم ارواح میں جواب دیا، قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت حوا کو پیدا کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، من نفس واحدہ، وخلق منها زوجہا، اور اسی سے ان کی بیوی کو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی فصلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو تم زیادہ نہ دباؤ، کیونکہ اس کے اندر ٹیڑھ پن ہے، وہ فصلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹوٹ جائے گی. تو اللہ نے وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے انسانوں کو اسی طرح حضرت آدم اور حوا کی ملاقات کے بعد، مرد و زن کی ملاقات سے یہ پوری دنیا کے انسانوں کو پیدا فرمایا. تو ہماری تخلیق سے پہلے، ہماری پیدائش سے پہلے کیا تھا یہ بھی اللہ نے بتا دیا، عالم ارواح میں کیا ہوا یہ بھی بتا دیا، ہمارے باپ آدم اور اماں حوا کو کیسا پیدا کیا یہ بھی بتا دیا. اب جو دنیا کی زندگی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ہدایت، رہبری اور رہنمائی فرمائی کہ اس دنیا کی زندگی میں تم کو محدود مدت تک رہنا ہے، میری ہدایت کے مطابق جو زندگی گزارے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اس دنیا کی زندگی میں مشکلات آئے تو صبر کرنا ہے، انعامات آئے تو شکر کرنا ہے، اور جس حالت میں اللہ رب العالمین رکھے وہ بالکل پرفیکٹ حالت ہے تمہاری، اس حالت پر مطمئن رہنا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کسی کو اللہ نے بہت طاقتور بنایا، کسی کو اللہ نے کمزور بنایا. اللہ رب العالمین نے کسی کو بے شمار رزق دیا، کسی کا محدود رزق ہے. کسی کو اللہ نے محدود ذہانت دی، کسی کو بہت زیادہ ذہانت دی. اللہ رب العالمین نے کسی کو عزت و شہرت کے اس مقام تک پہنچایا کہ ہر جگہ معروف ہے. کہیں گمنامی کی ایسی زندگی گزاری کسی نے کی پوری گلی بھی نہیں جانتی. لیکن اللہ رب العالمین نے جس کو جس مقام پر جتنی نعمتیں دے کر رکھا، یہ تمام کے تمام اس کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ کے مطابق بالکل درست ہے. ہر آدمی کو اس کے مقام پر جتنا دینا چاہیے، جتنا اس کا متحمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا. اور کسی انسان کو تکلیف میں ناقابل برداشت نہیں رکھا. اللہ نے بالکل صاف ارشاد فرمایا کہ ہم کسی نفس کو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کے نفس کو، کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا. اب جب امتحان آئے تو صبر کرنا ہے، انعام آئے تو شکر کرنا ہے، اور جس حال میں رکھا ہے اللہ اس پر رضامند رہنا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کی تفصیلات اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی. قرآن پڑھ کر کے قلب کو اطمینان دلانا ہے، مطمئن زندگی گزارنا ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا. جیسے یہاں منظرنامہ بیان فرمایا کہ نیکوکار لوگ کون ہیں، کن کو اللہ جنت دینے والا ہے، ویسے روز محشر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ مجرمین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. آزمائش اور امتحان ہے. یہاں اللہ نے تم کو چھوٹ دی ہے کہ تم اپنے اختیار سے جو چاہو کرو، اچھا اور برا بتا دیا، یہ اللہ کا انعام ہے، اندھیرے میں نہیں رکھا. لیکن اب اچھائی اور برائی جاننے کے باوجود تم بری چیزیں کرو تو یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب اس کی نافرمانی اور سزا کے مستحق لوگوں کا کردار ہے اگر تم یہ کرو گے تو.
اور اگر وہ کام کرو گے جسے اللہ نے حکم دیا تو انعامات کے مستحق بنو گے. یہ اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کا کردار ہے. یہ جو امتحان گاہ ہے یہاں اللہ نے چھوٹ دی ہے تم کو اختیار دیا ہے، اس کا غلط استعمال کرو گے بس یہی سے معاملہ خراب ہوگا. اس کے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرو، اختیار کی عطائیگی کا شکر ادا کرو. یہاں اللہ نے ان لوگوں کا جو اللہ کے جناب میں کھڑے ہوں گے قرآن و حدیث کی آج مخالفت کرتے ہیں، بڑے دھڑلے کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ بولتے ہیں، شرک کو کرتے ہیں تو اللہ کے شریکوں کی طاقت اور قوت بتاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے. ساری خلائق کو اللہ رب العالمین جمع کرے گا. تم شریک بنائے ہو کیا وہ بھی جمع کریں گے؟ تم خدا بنا لیے ہو کیا وہ بھی جمع کریں گے؟ یہ اللہ ہے، اکیلے اللہ کا یہ دعویٰ ہے. یہ توحید کی دلیل بھی ہے، اکیلے اللہ کا. سب کو جمع کروں گا، جیسے سب کو میں نے پیدا کیا، سب کو عدم سے وجود میں لایا، پھر اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر کھڑا کروں گا. اور اس کے بعد پھر ہم مشرکین سے کہیں گے تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے، کدھر چلے گئے، جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا. کیونکہ وہاں مشرکین جن لوگوں کو پکارتے ہیں شرک کرتے ہیں ایک بھی نظر نہیں آئے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو منظر کشی کی ہے کہ وہ لوگ جو رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی بجائے کسی اور کی اطاعت اور فرما برداری کی ہوگی، کسی اور کی تعلیمات کو مانیں گے، تو قیامت کے روز یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں نے فلاں کو اپنا خلیل اور محبوب نہ بنایا ہوتا، رسول کو بنایا ہوتا. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پیشوا جو ہوں گے نبی کے علاوہ جن کو پیشوا بنایا ہوگا لوگوں نے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت، ان کے رشتوں کو کاٹ دے گا اللہ تعالیٰ. اور پیشوا اپنے ماننے والوں کو کیا کہیں گے، یہ کون ہے، ان کو ہم نے کب اپنا بنایا، دامن جھٹک لیں گے، ان کو نہیں جانتے. اب جب یہ ان کے ماننے والے یہ منظر دیکھیں گے وہ اپنا دامن بچائیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے. پیچھے گزر چکا درس میں سورہ مائدہ کے آخر میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے اور تیری ماں نے کہا تھا، تو وہ کہیں گے میں وہ بات کیوں کہہ سکتا ہوں جس کا تو نے مجھ کو حکم نہیں دیا ہے. اب یہ جتنے لوگ گاڈ اور یہ سب بولتے ہیں اللہ کا بیٹا، یہ سب کھڑے ہوں گے. ایسے مشرکین کا معاملہ، ایسے پیشواؤں کا معاملہ، اللہ ان کے رشتوں کو کاٹ دے گا. یہ قرآن پڑھے آدمی جب تو کبھی بھی ایسا رشتہ نہ بتائے جو نبی کے مقابل ہو، جو اللہ کے مقابل ہو، کبھی نہ بنائے دانش مند آدمی. کیونکہ اللہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے انجام وہ بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ رشتے کاٹ دے گا جب، تو ان کے ماننے والے اللہ سے کہیں گے، بڑا ہی بدناک منظر ہوگا. دوسرے پانے کی آیت ہے، اے اللہ دنیا میں ایک مرتبہ بھیج، جیسے کہ ہم کو پہچاننے سے انکار کریں گے ہمارے بڑے یہ پیشوا، ایسے ہی ہم ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. حسرت دلانے کے لیے اللہ یہ منظر کرے گا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب، آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ ابھی جب یہ کھڑے ہوں گے تو سارے شرکا جن کی مدد آتی ہے، جو کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے ساتھی اور شریک بنا لیے، سب غائب. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے سمجھایا، پوری خاندان کو جمع کر کے. قال لما نزلت وانجر شجرتك الاقربين دعا النبي صلى الله عليه وسلم قرابته فاما وخص ويا بني عبد الشمس ويا بني عبد مناف ويا عبد المطلب انقذي نفسك سليني ما شئت من مالي فاني لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمه انقذي نفسك سليني ما شئت
اے میری بیٹی فاطمہ. تمام لوگوں کو کہنے کے بعد اللہ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے میری بچی فاطمہ، جو بھی میرے مال میں سے مانگنا ہے مانگ لے، روز محشر میں تیرے کوئی کام نہ آ سکتا. من مالی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا سلینی ما شئت من مالی. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ قیامت کو روز سب برہنہ کھڑے ہو. اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے رسول کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ کہا عائشہ آدمی اپنے آپ کا ہوش نہیں رہے گا، کسی کو ہوش نہیں رہے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہاں سب غائب ہو جائیں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو ان کے سارے معبودان باطل غائب. پڑھ گیا آخرت کہیں نہیں ملیں گے، یہ قرآن میں کہیں نہیں ملیں گے. اللہ نے کہیں نہیں کیا بتایا کہ میرے ساتھ ان کو بھی پکارو. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اٹھائیے سورہ جن کی آیت، اللہ کو اکیلا کر کے پکارو. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا. جب یہ منظر دیکھیں گے تو کیا ہوگا سنو. وہی آج جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکڑے ہیں، شرک کے نام پر اللہ کے ساتھ پکڑے ہیں، کیا کریں گے وہ کہیں گے، وہ یوں کہیں گے، شرک کا انجام یہ اس کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا. وہ یوں کہیں گے قسم اللہ کی. اب ان کی قسم نہیں کھا رہے، قسم اللہ کی، قسم اپنے پروردگار کی، ہم مشرک نہ تھے. حدیث میں آتا ہے جب شرک کا انجام دیکھیں گے اور عذاب تو مشرکین آپس میں مشورہ کریں گے اور کہیں گے ایسا کرتے ہیں کہ اس سے مکر جاتے ہیں، انکار کر جاتے ہیں. جب انکار کر جائیں گے تو سزا نہیں ہوگی، تو اللہ کے سامنے انکار کر جائیں گے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز مجرم کو جب سزا کا حکم دے گا اللہ تو ساری چیزوں کا انکار کر جائے گا، کچھ نہیں کیا میں نے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یہی مرحلہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا اور ان کا پیر گواہی دے گا اللہ یہ تو شرکوں کے مرکز پر میرے ساتھ گئے، میرے پر چل کر گیا تھا. ہاتھ کہے گا یہ جوڑا تھا، سر کہے گا اللہ تیری دہلیز چھوڑ کر دوسرے کی دہلیز پر مجھ کو جھکایا تھا. سارے اعضاء گواہی دیں گے مجرمین کے، مشرکین کے. یہ وہ مرحلہ ہوگا. انظر کیف کذبوا انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. زندگی بھر جھوٹ بولتے رہے، اللہ نے نہیں کہا، وہ کرتے رہے، قیامت کے روز بھی جھوٹے ہی رہیں گے. کذاب کذاب رہے گا، وہی عمل کرے گا. ذرا دیکھو تو صحیح انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں اور ان جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب گئے. ذرا دیکھو کیسا جھوٹ بولا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے. یعنی مشرکین جو ہے یا مخالفین قرآن، ان کے قرآن سننے کا مقصد اللہ بیان کر رہا ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، اس کو جب پڑھا جائے تو اس کو اللہ نے جو نازل کیا ہے، خود اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اب کیسی ہدایت ہے؟ بالکل بین اور واضح دلیلیں ہیں. ایسی دلیلیں ہیں اس میں ہدایت کی کہ موٹی سے موٹی عقل کا آدمی، کم سے کم دماغ آدمی سمجھ میں آ جائے اس کو، کیونکہ اللہ نے سب کے لیے ہدایت قرار دیا ہے. ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈرے، لمبی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ ذہانت اللہ نے ہر سطح کے لوگ پیدا کیے تو سب کے لیے کہا ہدی للناس، سب کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، بین واضح روشن دلیلیں ہیں اس میں ہدایت کی.
والفرقان، اور یہ چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی، حق کو باطل کو، صحیح کو غلط کو الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے۔ اب اس کو پڑھیے قرآن کریم کو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن ہدی للناس، پہلے پارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے ہدی للمتقین، اب جس کے دل میں تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ اللہ نے دوسری جگہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو نازل فرمائی، ھذا بیان للناس، دیکھیے جیسا آدمی کا معاملہ ہوگا ویسے ہی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن جس کے دل میں تقوی ہوگا اس کو ساری دنیا کے لیے ہے، ساری دنیا کو بتایا جائے گا، لیکن مانیں گے نہیں سب۔ کون مانے گا؟ جس کے دل میں تقوی ہوگا۔ ھدی للمتقین، ھذا بیان للناس، عام آدمی کے لیے بیان ہے، سنیں گے، معلومات میں اضافہ ہوگا، پڑھیں گے۔ ھذا بیان للناس ھدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت ان کے لیے ہے جن کے دل میں تقوی کی زرخیزی ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی ایک قسم بتائی کہ یہ قرآن کان لگاتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا اس لیے کہ اس کو سمجھے اور اس کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھیں۔ مقصد اگر غلط ہے تو فائدہ نہیں حاصل ہوگا، مقصد سیکھنا سکھانا ہو تو پھر ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ تمہارا مقصد تو سن کر کے معلوم کر کے اس میں پخ نکالنا ہے، اس میں کیڑے نکالنا ہے، یہ ہے تمہارا مقصد۔ اور جب یہ مقصد ہوتا ہے تو صحیح تعلیم آدمی کو نہیں ہوتی ہے، پھر الٹی سلٹی بات کرتا ہے، بالکل الٹی سیدھی۔ ایک آدمی ہے، اس کو زخم سے لوگوں کو تکلیف دینے سے بڑی نفرت، لیکن اس کو علم پورا ہونا چاہیے۔ اب کسی ڈاکٹر کو دیکھ لیا کہ ایک آدمی کو پھوڑا ہے، اس میں سب مواد بھرا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر اس کو کاٹ رہا ہے، تو یہ اس کو بول دے کہ ظالم ہے، چیخ رہا ہے وہ شخص درد سے، لیکن ڈاکٹر جانتا تھا کہ اس درد کو ختم کر رہا ہے۔ مکمل معلومات نہیں ہوگی تو الٹا سلٹا تبصرہ کرے گا آدمی، یہ ہوتا ہے۔ تو مکمل معلومات، صحیح زاویے سے کسی چیز کو دیکھنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہم نے غلط زاویے سے دیکھا تو خیر شر نظر آنے لگا، تو آپ کو خیر چاہیے تو خیر کے زاویے سے دیکھو۔ یہ رب کا کلام ہے، اطاعت فرما برداری بندگی کے جذبے سے دیکھو، تمہاری زندگی اور دنیا بدل دے گا یہ۔ لیکن جذبہ تو تمہارا الگ رہے گا تو کام، صحیح کام کو آپ غلط بولو گے اور صحیح آدمی کو غلط بولیں گے۔ اسی طریقے سے صحیح کتاب کو غلط بولو گے، رب کا اور رسول کا انکار کرو گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ انگل اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، وہ اس کو سمجھے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے۔ دکھ نہیں رہا ہے، کانوں میں ڈانٹ، سنائی نہیں دے رہے، بالکل واضح چیز۔ اور اگر وہ لوگ تمام دلائل دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں۔ جیسے کہتے ہیں نا آج کے دور میں، ہے تو کیسے مانے؟ دلیل، کون سی دلیل چاہیے آپ کو؟ کون سی دلیل چاہیے؟ ساری دلیلیں تو گزر چکی، مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 70 لوگوں کو ہاتھ طور پر لے کر گئے، اللہ کا کلام ان لوگوں نے سنا، پڑھیے قرآن، تاریخ تو پڑھیے، ہو چکا سب، آواز آئی کہ آپ جب تک دیکھ نہ لیں سب مر گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اس کے بعد اللہ نے ان کو زندگی دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یہ جہالت ہے، اے اللہ ان کو معاف فرما رب العالمین، مطالبے ہوئے نشانیوں کے، تاریخ تو اٹھا کر دیکھی ہے کہ ہر ایک آدمی کے لیے تمہارے جیسا بیوقوف کھڑا ہوگا اور اس کے لیے کیا جائے گا۔ حضرت صالح کی قوم نے کہا کہ یہ جو ٹیکری ہے اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، تاریخ تو جانے دیجئے، دوسری سب کتابیں جانے دیجئے، دنیا کی سب سے سچی کتاب قرآن نے اس کو بیان کیا، انسانی تاریخ کا سب سے سچا واقعہ، یہ سارے سچے واقعات ہیں، سچے واقعات، سچا واقعہ۔ پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکلی، 10 ماہ کی حاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے دکھایا، معجزات ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ نے لاٹھی ڈالی، سانپ بن گیا، دیکھا لوگوں نے، فرعون نے بار بار دیکھا۔ اور بھی ہر دور میں معجزات ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معجزات ہوئے،
मेराज, ये रजब का महीना चल रहा है। दूसरे रोज जब कहा तो अबू जहल कहता है ये सबके सामने कहोगे? हम 1 महीने तक ऊंटों का कलेजा थका कर जहां पहुंचते हैं, तुम रात के एक हिस्से में वहां गए। वहां से 7वां आसमानों की सैर की, जन्नत और जहन्नम को देखा, अंबिया से मुलाकातें की, रब से हम कलाम हुए। ये तो नामुमकिन बात है। जब अल्लाह के नबी ने उसके साथ बहुत सारी चीजें बताई तो हैरत ज़दा उस काफिले के बारे में भी बताया जो मुशरिकीन मक्का का माल लेकर के आ रहा था, और किस जगह कहां है, किस हालत में। जब वो काफिला लौटा तो कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही मामला, हमारा जो ऊंट था उस पर ऐसी ही बोरियां लटी थी। ये जमीन पर गवाह थे अल्लाह के नबी के, और वो भी गैर। तो हुआ तो बहुत बहुत सारा हुआ है, और आगे भी बढ़ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जालिमों को कैफिले किरदार तक भी पहुंचाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह की मुखालफत पर पूरी कौम गर्काब हो गई। कौम लूत इखलाकी बुराई थी, मर्द आपस में ताल्लुक कायम करता था, अल्लाह ने सजा दी इस दुनिया में। कौम सालेह, कौम शाइब नाप तौल में कमी करती थी, अल्लाह ने पकड़ा, जराइम पर पकड़ा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। ये सब तारीख में हुआ। अब क्या तुम्हारे जैसा कोई भी शख्स कभी भी खड़ा होगा तो यही सब होगा? तारीख तो पढ़ो। क्या लोगों ने माना? क्या लोगों ने तस्लीम किया? उसके बाद एक नया सवाल। अब यहां पर एक बहस और दूसरी है कि अल्लाह ने जो तालीमात दी है, ये तालीमात, इससे बेहतर कोई तालीम है? इसको मानने से आपको इनकार है। अल्लाह को मानने के बाद ये तालीमात अल्लाह ने जो दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए, ये कुरान कहता है कि अपने वालिदैन को भी ना करो, क्या गरीबों की मदद करो, जुल्म ना करो, किसी इंसान का कत्ल ना करो। सारी तालीमात देख लीजिए, इंसानियत के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए और खैर के लिए है। कहीं है ये? क्या तुम नहीं देखते? जो ईमान वाले होते हैं वो तो कहते हैं ये ज़ाब्ता हयात अगर अपना लिया जाए तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी, जुल्म से अपने आप को बचा लेंगे, खैर और अच्छाई हमारी जिंदगी का मरकज हो जाएगा, और फिर अल्लाह की बंदगी सबसे बड़ी चीज तौहीद मिल जाएगी। अपने जैसे मखलूक का इनकार नहीं करेंगे, सच्चाई को कबूल कर लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शात फरमाता है अगर ये तमाम दलाइल देख ले भी तो इन पर ईमान कभी ना लाएंगे। ये अल्लाह फैसला कुन बात सुना रहा है, तुम्हारा मिजाज वो जानता है, और हम ये अकीदा रखते हैं अल्लामुल गुयूब है, तुम्हारे दिमाग में पनपने वाले मंसूबों को भी वो जानता है। सही बात यही है। यहां तक कि जब ये लोग आपके पास आते हैं तो आपसे ख्वामखा झगड़ते हैं, बहस करते थे, ख्वामखा झगड़ते हैं। ये जो लोग काफिर हैं यूं कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसरत बातें जो पहलों से चली आ रही है, असातीरुल अव्वलीन, ये वाकयात किससे? ये तो पहले से चले आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुशरिकीन मक्का में से एक शख्स ईरान और रोम का सफर किया, उसने इस्फंदयार और रुस्तम वगैरह के वाकयात सब रट्टा मार कर आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पेश करते तो उस मजलिस में जाकर के बैठता और फिर ये सब बताता और कहता है देखो मेरे पास भी ये बातें। अल्लाह ने जो वाकयात कुरान करीम में बयान किए, क्या तारीख या किस्सा निगारी है, ये शख्सियत निगारी है। जरा पढ़िए तो एक एक वाकया इहकामात, इबरत, नसीहत, तालीम, शख्सियत और किरदार को निखारने का मकसद है। मुजरिमीन का अंजाम बताया गया है, मोमिनीन का इनाम बताया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ मराहिल में आदमी का किरदार क्या होना चाहिए वो बताया है। नेकोकार लोगों का, बदकारों का किरदार बताया गया है। ये वाकयात अल्लाह ने जो बयान की है, लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए निशानी है। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। यही मुशरिकीन मक्का का कौल था। वहुम यनौना अन्हु यनौना अन्हु व युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, और ये लोग इससे दूसरों को भी रोकते हैं, खुद भी इससे दूर रहते हैं, और ये लोग अपने ही को तबाह कर रहे हैं और कुछ खबर नहीं रखते। अब उल्टी सुल्टी बातें कह करके दूसरों को हिदायत से रोकते हैं और खुद भी दूर हैं। खुद कोई दलील नहीं रखते, खुद कोई किताब हिदायत नहीं रखते,
خود کوئی نظام نہیں رکھتے، خود کوئی عقیدہ اور منہج نہیں رکھتے، خود نہیں رکھتے، لیکن دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، روکتے ہیں اس سے دور رہتے ہیں، اور خود بھی یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں، کچھ خبر نہیں ہے۔ اب یہ جو تم کر رہے ہو اس سے تم کو کوئی فائدہ ہے؟ الٹا نقصان ہے۔ جہاں دین نہیں ہے ایز تو ہول بات کرو، انٹرنیشنل لیول پر جہاں دین نہیں ہے، دنیا کے تمام مملکہ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، وہاں جرائم، کرپشن، بدعنوانی، عزتوں کا لوٹنا، ظلم، سب کچھ۔ آج تو نیٹ کا دور ہے، 2 منٹ لگے گا دنیا کے کسی بھی ملکوں کی حقیقت جاننے کے لیے، اور دنیا میں ایک ملک ہے جہاں سب سے زیادہ سب چیزیں محفوظ ہے، عزت، جان، مال، حقوق سب کو آتا ہے۔ وہاں کبھی قانون نہیں بنتا ہے کہ فلاں مذہب کو ماننے والا یہ نہیں کر سکتا ہے۔ آج لوگ انٹرنیٹ بہت بنتے ہیں، پتہ چلا سر پر آپ رومالی صرف نہیں رکھ سکتے، اسکارف نہیں باندھ سکتے، پردہ نہیں کر سکتے، کسی کو روکا نہیں جاتا ہے، کیونکہ دین میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ کہاں ہے یہ سب چیزیں؟ حقوق کا تحفظ کہاں ہے؟ آج دنیا کے اندر جو مظالم ہے، اقوام متحدہ موجود ہے، سارے قانون موجود ہے، کہاں؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے یہ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں، لیکن ان کو خبر نہیں ہے کہ پرامن معاشرہ، انصاف پسند معاشرہ، سچا معاشرہ اس وقت تشکیل پاتا ہے جب اللہ کے پیغام پر لوگوں کو عمل ہوتا ہے۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب عام ہوئی تو وہ بھی ہوا کہ ایک سوار عورت صنعاء سے نکلی اور حرم تک کی آئی، سونا ہاتھ میں تھا، سونے میں لدی پدی تھی، لیکن کسی نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھی۔ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو گناہ کرنے والا خود آ کر کے اعتراف کرتا ہے۔ یہ معاشرہ دیکھا، عزتیں کیسی محفوظ کہ گناہ کی دعوت دی گئی اور کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ مال کیسے محفوظ ہوئے کہ معاشرے نے دیکھا، تاریخ میں دیکھا۔ تو تم اپنا بھی نقصان کر رہے ہو، دوسروں کا بھی۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ہی تباہ کر رہے ہیں مگر کچھ خبر نہیں رکھتے، تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اقرار کریں گے، لیکن کب؟ جب موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، اور ایمان والا دنیا ہی میں کر لیتا ہے۔ دیکھیے فائدہ، بیوقوف آدمی ہے جو موقع ہاتھ سے نکلنے کے بعد، تہوار کے موقع پر بہت زیادہ خریدی ہوتی لوگوں کو، اور تہوار گزرنے کے بعد آدمی دکان کھول کر کے بیٹھا رہے تو کیا بولیں گے لوگ اس کو؟ مارکیٹ میں اگر کوئی کرے گا، بیچ مارکیٹ میں ایک دم دکان ہے تو کیا بولیں گے اس کو؟ کوئی بھی پیشہ، رات کو لوگ سوتے ہیں، چیزوں کی ضرورت کو بیچنے والے لوگ جن کو بیچ رہے ہیں وہ سب سو رہے ہیں، اور آپ دکان کھول کر بیٹھے ہو، لوگ کہیں گے عقل سے پیدل آدمی، کیا فائدہ اب تیرا کھولنے کا؟ نہیں آئیں گے سب چیزیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا کہیں گے وہ؟ کاش میں صبح کھول لیتا، سب گلہ بھر کے لے کے گیا، میں بھی لے کے جاتا، سارا نفع میرا ہوتا۔ یہ کیا کہیں گے؟ واپس بھیج دیا جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں گے، سب مان لیں گے، ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے، یہ اقرار کریں گے۔ آج انکار کر رہے ہیں، کل تمہارا کیا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ہمارا کل کیا ہے یہ بھی اللہ بتا رہا ہے۔ بل بتا لهم ما كانوا يكفرون من قبل ولو ردوه لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون۔ بلکہ جس چیز کو استقالے چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی، اور اگر یہ لوگ واپس بھیج دیے جائیں تب بھی وہی کام کریں گے جن سے اس کو بنا کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں، ابھی نہیں مان رہے ہو تو کل کیسے مانو گے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے جیسی ایک صورت نہیں بنا سکے تم۔ اس کے اللہ کے کلام ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے، بے شمار دلیل ہے، اس میں بہترین ضابطہ حیات ہے۔ آج نہیں مانا کل کیسے مانو گے؟ کل پھر دنیا میں آ کے ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ اللہ جانتا ہے، علیم و خبیر ہے اللہ۔
ساری باتیں جانتا ہے رب العالمین. اللہ رب العالمین واضح طور پر فیصلہ فرما رہا ہے کہ ان کا معاملہ یہ رہے گا، کوئی موقع نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین یہاں مجرمین کا انجام اور مومنین کا بھی انجام اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہے، آگے بھی اس کی بحث آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہدایت کی جتنی رکاوٹیں ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. الہ العالمین سینہ کھول دے، تیرے کلام کو نزول کے مقصد کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے رب العالمین، اور اپنے کردار و عمل کو تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کے مطابق کر دے رب العالمین. تو ہدایت دینے والا ہے، ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب اس پر جما دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.